محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کہلاتی ہے۔ یوم عاشورہ بڑا ہی مبارک دن ہے، عظمت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، اور ہم مسلمانوں کی زندگی میں یوم عاشورہ کی بہت اہمیت ہے، بڑا اونچا مقام ہے، کیونکہ تاریخی اسلامی بے شمار واقعات یوم عاشورہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں۔ حضرات گرامی، یوم عاشورہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں زمین کو، ساتوں آسمان کو پیدا فرمایا۔ یوم عاشورہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا۔ یوم عاشورہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، یوم عاشورہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ یوم عاشورہ ہی کے دن حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا۔ یوم عاشورہ ہی کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا۔ یوم عاشورہ ہی کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ یوم عاشورہ ہی کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ یوم عاشورہ ہی کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی۔ یوم عاشورہ ہی کے دن جدائیگی کی طویل مدت گزارنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یوم عاشورہ ہی کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی، اور یوم عاشورہ ہی کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ یوم عاشورہ ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ یوم عاشورہ ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو فرعونیت سے نجات ملی۔ فرعون اور اس کی قوم دریائے نیل میں ڈوب کر غرق ہو گئی۔ یوم عاشورہ ہی کے دن قریش مکہ خانہ کعبہ پر غلاف ڈالتے تھے۔ یوم عاشورہ ہی کے دن نبی علیہ السلام نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ یوم عاشورہ ہی کے دن کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر ڈالا۔ اور دوستو، یوم عاشورہ ہی کے دن قیامت آئے گی۔ معلوم ہوا یوم عاشورہ بڑا ہی عظمت والا دن ہے، بڑا ہی برکت والا دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ کے بے شمار واقعات یوم عاشورہ سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی زندگی میں یوم عاشورہ کی بہت اہمیت ہے، اور اس اہمیت کی سب سے بڑی وجہ ہماری سمجھ کے مطابق شہادت حسین ہے۔ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یعنی یوم عاشورہ کو جو بھی اہمیت و برکت حاصل ہے، اس کی وجہ صرف شہادت حسین ہے۔ حالانکہ یوم عاشورہ شہادت حسین سے بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ایک اہم دن مانا گیا ہے، بلکہ یوم عاشورہ کی اہمیت حضور کی ولادت سے بہت پہلے سے ہے۔
حضرات گرامی، محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کہلاتی ہے۔ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جو آدمی یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت دے گا، خوب دل کھول کر ان کو کھلائے گا پلائے گا، تو اس کی برکت سے اس کے پورے سال کی روزی میں وسعت ہوگی۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جس شخص نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت دی، وسع اللہ علیہ سائر سنتی، اللہ تعالی اس کو پورے سال وسعت دیں گے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے تو واقعی میرے رزق میں پورے سال وسعت رہی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یوم عاشورہ کے دن خوب دل کھول کر اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو کھلانا چاہیے۔ کیونکہ عاشورہ کے دن بڑا ہی برکت والا دن ہے۔ یہی وہ یوم عاشورہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن میں روزے کی فکر میں جس کو دوسرے پر فضیلت دی ہو، بزرگی دی ہو، مرتبہ دیا ہو، اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا، اہتمام کرنے والا نہیں دیکھا جتنا کہ عاشورہ کے روزے کی فکر میں اہتمام کرتے دیکھا ہے۔ دوستو، یہی وہ یوم عاشورہ ہے جو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہم مسلمانوں پر فرض تھا، مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ نفل بن گیا۔ اب جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے، لیکن جو رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے، پورے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اور ہمیں اس پر ابھارتے تھے، اور وہ تاریخ آنے پر ہمیں دھیان دلاتے تھے۔ فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده، پس جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں حکم دیا، نہ ہمیں ابھارا، اور نہ اس کے آنے پر ہمیں دھیان دلایا۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد یوم عاشورہ کا روزہ نفل بن گیا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزوں کا نہ حکم دیا اور نہ ہی اس کی ترغیب دی، بلکہ ہماری چاہت پر چھوڑ دیا۔ اب ہمارا جی چاہے رکھیں، جی نہ چاہے نہ رکھیں، لیکن اگر ہم رکھیں گے تو پورے 1 سال کے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو خیبر والوں کو دیکھا، یہودیوں کو دیکھا، وہ لوگ عاشورہ کے روزوں کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ ان خیبر والوں نے
ان یہودیوں نے جواب دیا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، یہ بہت ہی عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعونیت سے نجات دی تھی۔ فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں ڈبو کر غرق کر دیا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، بس موسیٰ علیہ السلام نے اس تاریخ کو شکریہ کا روزہ رکھا تھا۔ فنحن نصومہ، تو ہم لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں، ان کی پیروی میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر تاجدار کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، ہم تم سے زیادہ اولیت رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں یوم عاشورہ کے دن ہم روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ لیکن یوم عاشورہ کا روزہ یہودیوں کے علاوہ عیسائی بھی رکھتے تھے۔ یہ دونوں فرقے صرف 10 محرم کو ہی روزہ رکھتے تھے، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا، کیونکہ صرف عاشورہ کے دن روزہ رکھنے میں ایک طرح سے اہل کتاب کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مشابہت تھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، مگر آپ علیہ السلام کو اس کا موقع نہ مل سکا، اس سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ لیکن چونکہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ رکھنے کا آپ کا ارادہ تھا، اس لیے علماء اسلام نے 9 اور 10 یا 10 اور 11 2 دنوں کا روزہ مستحب قرار دیا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اگر تم 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہو تو تم 2 روزے رکھنا، 9-10 کو یا 10-11 کو لگاتار 2 روزے رکھنا، تاکہ یہودیوں اور نصرانیوں سے ہماری مشابہت نہ ہونے پائے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس دنیا کے اندر جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ تو عزیز دوستو، معلوم یہ ہوا کہ یوم عاشورہ بڑا ہی برکت والا، بڑا ہی فضیلت والا، بڑا ہی عظمت والا دن ہے، جس سے بے شمار اسلامی تاریخ کے واقعات جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں، جو اس کی عظمت کا، اس کی بزرگی کا، اس کی فضیلت کا، اس کی برکت کا ہمیں پتہ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی عاشورہ محرم کی ساری اہمیت و عظمت کو صرف شہادت حسین کے ساتھ جوڑ دینا یہ سراسر انصافی ہے، کیونکہ یوم عاشورہ کو جو اہمیت و بزرگی حاصل ہے اس کے بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، لیکن اتفاق سے جب اسی تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تو اس دن کی اہمیت ہم مسلمانوں کی زندگی میں اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یوم عاشورہ کے دن بڑا ہی برکت والا، فضیلت والا، عظمت والا دن ہے۔ ہم اس دن روزہ رکھیں اور اپنے اہل و عیال پر
خوب وسعت کریں، کھانے میں پلانے میں خوب دل کھول کر کھلائیں، تاکہ اس کے برکات کو پورے سال اللہ تبارک و تعالی قائم و دائم رکھے۔ فدا کر دے جو بحر دین و ایمان سر بھی سینا بھی، مبارک اس کا مرنا بھی، مبارک اس کا جینا بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔